रहे हैं उसमें बड़े दुखदायक सूरत हाल है। मुसलमान के खून का प्यासा है। मुसलमान के हाथों मुसलमान की इज़्ज़त महफूज नहीं, मुसलमान के हाथों मुसलमान की जान महफूज नहीं, मुसलमान के हाथों मुसलमान का माल महफूज नहीं। बदगुमानी का वो आलम है कि अगर कोई मुसलमान नज़र आ जाए तो हमारे दिल में पता नहीं क्या क्या ख़यालात पैदा होते हैं, क्या क्या खदशात पैदा होते हैं, क्या क्या फ़िक्रात पैदा होते हैं। तो इस कठिन दौर में हमें कुछ करना चाहिए। मिलाद शरीफ मनाएं, सलातो सलाम पढ़ें, आपके अखलाक करीमाना का ज़िक्र करें, नात मुबारक पढ़ें, नातिया कलाम सुनाएं, लेकिन कुछ ऐसा भी काम करें, ये तो हमें खुशी पहुंचेगी, इससे तो हमें मुसरत पहुंचती है, लेकिन कुछ ऐसा भी काम करें जो वाकई हुज़ूर अलैहिस्सलाम को उस चीज़ की खुशी पहुँचे। क्योंकि आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे रसूल की ये खासियत है कि उनको अपनी ज़ात की इतनी फ़िक्र नहीं है जितनी आप लोगों की उनको फ़िक्र है। हमने आपके लिए दुरूद व सलाम पढ़ा, आप खुश होंगे। हमने आपके लिए मिलाद किया, आप खुश होंगे। हमने आपके लिए लंगर तकसीम किया, आप खुश होंगे। लेकिन आपके ग़ुलामों को, आपके उम्मतियों को, आपके ज़ेर रहमत सब इंसानों को अगर हम दुख पहुँचाएँ तो आप क्या समझते हैं? वो नबी जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अपनी ज़ात के लिए नहीं सोच रहा होता है, आपके लिए सोच रहा होता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या महसूस करते हैं कि उनके दिल पर क्या गुज़रती होगी? मशहूर हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे उम्मतियों में से किसी एक को अगर कांटा भी चुभता है उसका दर्द मैं मदीने में महसूस करता हूँ। आज तो आप देख रहे हैं कि कितनी मुसलमान के खून की अर्ज़ानी है। तो बस अब काम की बात यह है कि हम क्या कर सकते हैं। ये सोचेंगे, आपके दिल में ज़रूर सवाल उठेगा, हम क्या कर सकते हैं? तो भाई ज़रूर हमें कुछ करना है, हमें खामोश नहीं बैठना है। अगर हम खामोश रहे तो फिर इंदल्लाह जवाब दे होंगे। और कल क़यामत के रोज़ हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने किस मुँह से पेश होंगे कि मेरे उम्मती इस हाल में थे, इंसान इस हाल में थे, मुसलमान इस हाल में थे कि वो कातिल भी थे, वो डाकू भी थे, वो मिलावट भी करते थे, वो रुश्वत भी लेते थे, वो हराम भी खाते थे, वो हराम भी खिलाते थे। जिस तरह का आज सुनने में आता है कि वो नापाक चीज़ें मार्केट में लोग पाक और तय्यब चीज़ों के साथ मिलाकर बेच देते हैं। ऐसे सैकड़ों वाक़यात। तो जब हमारा ये हाल है तो किस मुंह से हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हम मदीना जाते हैं और किस मुंह से हम गुंबज़ खज़रा के सामने खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं कि हम हराम की कमाई से हमने पैसे इकट्ठे किए, हराम की कमाई से हमने टिकट लिया, हराम की कमाई से हम वहाँ पहुँचे हैं और बड़ी डटाई से खड़े हैं। तो हमें ज़रूर इस बात पर शर्म आनी चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाने वाले हम अहले ईमान जब आपकी तालीमात के ऐन मुताबिक अपने सरापा को बनाएंगे और जब वो फिर हम वहाँ जाएंगे तो फिर सुभान अल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एहसास मुसर्रत के साथ हम पर नज़र फरमाएंगे, एक एहसास तमानियत के साथ हम पर नज़र फरमाएंगे और हमें देखकर दुआएं देंगे, हमें देखकर दुआएं देंगे और रहमतों से नवाजेंगे। तो आज हमें क्या करना है? इसके लिए हमेशा ये आजिज़ कहता है कि अपनी ज़ात से इब्तिदा की जाए, अपनी ज़ात से इब्तिदा की जाए। आइए आज हम अहद करें कि हम अपने हाथ से, अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। आइए आज हम अहद करें कि अपने घर में अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएंगे कि हमारे बच्चे आका इनामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अपनी उम्मतियों की तकलीफ़ पर परेशान होते हैं, हमारे बच्चे भी अपनी तकलीफ़ से ज़्यादा अपने भाइयों की तकलीफ़ पर परेशान होंगे, अपने मोमिन दोस्तों की तकलीफ़ पर परेशान होंगे, अपने मुसलमान भाइयों की तकलीफ़ पर परेशान होंगे। बल्कि अगर किसी को बचा नहीं सकते तो कम से कम ये तो कर सकते हैं कि हम अपने हाथ से किसी को दुख न पहुंचाएं। तो इसलिए इब्तिदा हम अपनी ज़ात से करेंगे, अपने ज़ात को बेहतर बनाने की हम सही करेंगे और फिर अपने घर का माहौल हम इस तरह बनाएंगे कि हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बड़ों का एहतराम नहीं करता
اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم گھر کا ماحول ایسا بنائیں گے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے۔ ہمیشہ نوجوانوں کو یہ عاجز کہتا ہے کہ جب گھروں میں آپ جائیں اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیں، ان کو پیار دیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو گھر کا ماحول ہم ایسے بنائیں گے کہ لائق فائق اور بہترین انسان ہمارے گھر سے تیار ہوں، جن میں صبر بھی ہو، شکر بھی ہو۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کریمانہ خصوصیات ہیں ان کو بیان کریں، یہ تو ہم سب کو آنی چاہیے۔ بے شک آپ نور علی نور ہیں، بے شک معراج پر آپ تشریف لے گئے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم الرسل بنایا، بے شک آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن جس انداز میں قرآن مجید جو آپ کا تعارف ہمیں کروا رہا ہے کہ دیکھو میں نے کیسا نبی تمہیں بھیجا ہے، اللہ ہمیں تعارف کروا رہا ہے، دیکھو میں نے کیسا نبی تمہیں بھیجا ہے، کیونکہ وہی بہترین تعارف ہوتا ہے جو بھیجنے والا اپنے قاصد کی بارے میں جو لفظ کہہ رہا ہوتا ہے وہ لفظ حرف آخر ہوتے ہیں۔ اگر میں کسی دوست کو آپ کی طرف بھیجوں جو لندن والے دوستوں کے ساتھ جا کر ملاقات کرے میری طرف سے، تو میں ضرور بتاؤں گا کہ بھائی یہ کون ہے اور اس کی اختیارات کیا ہیں اور اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، میں ضرور بتاؤں گا۔ اگر یہ چیز میں نہ بتاؤں تو جو میرا پیغام لے کر جا رہا ہے تو وہ اس پیغام کو بھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اس پیغام لانے والے کی اہمیت سے وہ واقف ہی نہیں ہے۔ تو سب سے بہترین تعارف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے خود کروا دیا کہ میں نے نبی بھیجا ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کا فکر نہیں کرتا، وہ آپ کا فکر کرتا ہے۔ تو آج ہم اپنے گھر کے لیے سوچیں گے اور اپنے گھر سے ابتدا کریں گے، اپنے بچوں سے ابتدا کریں گے۔ اور مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ والدین اپنے ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں، اپنے سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، بڑی دعا سلام ہے، لیکن اپنے گھر کی طرف، اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر کیونکہ صبح شام والدین سے واسطہ پڑتا ہے، پھر وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے جو ہیں وہ فرمان بردار نہیں، ہمارے بچے ہمارا کہا نہیں مانتے، ہمارا ادب نہیں کرتے۔ تو ابتدا ہم گھر سے اپنی ذات سے کریں گے، پھر اپنے گھر تک آئیں گے، اور پھر جب گھر میں ایسا ماحول پیدا ہوگا، کیسا ماحول ہونا چاہیے؟ بہترین تربیت۔ ہمارے عملی نمونے کو دیکھ کر ہمارے بچے سیکھیں گے۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں لاکھ بار اپنے بچے کو کہوں کہ سچ بولو، وہ سچ کیسے بولے گا؟ اگر میں وعدہ خلافی کرتا ہوں تو میں لاکھ بار اپنے بیٹے کو کہوں کہ وعدہ خلافی مت کر، وہ کیسے وعدہ خلافی نہیں کرے گا؟ کیونکہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں برا بھلا بولتا ہوں، میری زبان سے اچھے کلمات نہیں نکلتے، میں اپنے بچے کو لاکھ بار کہوں کہ اس طرح نہ کرو، وہ وہی کرے گا جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم ابتدا اصلاح کی اپنی ذات سے کریں گے، اور آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ جو مراقبہ ہم کرتے ہیں وہ مراقبہ بھی دراصل اپنے اندر جھانکنا ہوتا ہے، اپنے اخلاق، اپنے عادات، اپنی خرابیوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے جب ہم کہتے ہیں اپنے دل کی طرف دیکھو، تو جو ہمارے اندر میں خرابیاں ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے، ان کو پرکھنا ہوتا ہے۔ تو اپنی ذات سے ابتدا کریں گے، اور پھر ہمارے بچے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی تعلیم، یعنی تربیت کی بات ہو گئی۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کے ساتھ رہیں، اپنے عملی نمونے سے ان کی تربیت کریں، ان کو ساتھ رکھیں، ان کو بڑوں کا احترام سکھائیں، چھوٹوں کے ساتھ پیار سکھائیں، اور پھر ان کو اچھی تعلیم دلوائیں۔ تو ہمارے نوجوانوں کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ آج ہم جس معاملے میں بہت زیادہ پیچھے ہیں وہ تعلیم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں درہم و دینار نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اپنے ورثے میں علم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو ان نوجوانوں کو تعلیم کی طرف رغبت دلائی جائے۔ یو کے میں دوست سن رہے ہیں، لاہور میں دوست سن رہے ہیں، یا جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں، ان کو بہترین تعلیم دلوائیں، بنیادی دینی تعلیم گھر میں دیں، اور جو جدید دنیاوی علوم ہیں، کالج، یونیورسٹیز، ان تک ان کو پہنچائیں۔ اور یہ بہترین آپ کی انویسٹمنٹ ہے، اس میں بالکل نہ گھبرائیں۔ بس ایک کام کریں کہ ان کو اس فقیروں کے ماحول سے وابستہ رکھیں،
جماعت کے ماحول سے وابستہ رکھیں، ذکر اللہ سے وابستہ رکھیں، طریقہ عالیہ کی تعلیمات سے ان کو واقف رکھیں، اور پھر جتنا بھی ہو سکے ان کو علم کے میدان میں آگے بڑھائیں۔ علم جس نے حاصل کیا وہ نبیوں کا وارث کہلوائے گا، نبی کا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث کہلوائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور شان کیا ہو سکتا ہے؟ تو جب ہم اکٹھے ہوئے ہیں آج، تو اس میلاد کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل میں محسوس کریں، آپ کے ادب کو دل میں محسوس کریں، اور پھر جو باتیں عرض کی گئی ہیں اپنی ذات سے ابتدا کریں گے، پھر اپنے گھر کو اس محمدی رنگ میں، حضور کے رنگ میں رنگیں گے، اور پھر ان کے اندر علم کا ذوق اور شوق پیدا کریں گے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ جدید سائنسی علوم حاصل کرنا نوجوانوں کے لیے آج جتنا ضروری ہے پہلے کبھی بھی اتنا ضروری نہیں تھا۔ آج کے دور میں مسلمانوں کو نہ صرف اپنے تبلیغ کو بڑھانا ہے بلکہ علم کے میدان میں بھی ان کو بڑھانا ہے۔